بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تجزیہ کار ہیں سابق مشیر حکومت جناب مرتضیٰ درانی صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد صاحب. آج ہم بات کریں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی پر جو حکومتی حلقوں کی جانب سے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو الزامات کی بوچھاڑ ہے، آخر اس کے پیچھے کون ہے، کون چاہتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو بدنام کیا جائے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ شاہ غلام قادر جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے پہلی بار تجویز پیش کی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کو مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات حل کرنے چاہیے اور نوبت 29 ستمبر کی جو کال ہے وہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اس سے پہلے یہ معاملات حل کرنے چاہیے. کیا ان مذاکرات کی جو تجویز ہے اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا؟ کیا حکومت کی جانب سے کوئی بات کی جائے گی؟ کیا عوامی ایکشن کمیٹی اس بات کا مثبت جواب دے گی؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آخر جو سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کا اس قدر سخت موقف ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں راجہ فاروق حیدر صاحب اس قدر مشتعل ہیں؟ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی جو گولڈن جوبلی ہے 50 سالہ تقریبات کے حوالے سے مظفر آباد میں 3 روزہ تقریبات کی جائیں گی. اس کا آج آغاز کیا گیا، افتتاح کیا گیا، کیک کاٹا گیا، اور ہفتے کے روز جب اختتامی روز ہوگا اس روز پاکستان سے چیف جسٹس صاحبان کی شرکت مطلب ہے. اس میں ہم بات کریں گے کہ اس سے آزاد کشمیر کی عدلیہ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور عدلیہ میں یہ ایک نیا باب ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے عوامی ایکشن کمیٹی پر جو حکومتی الزامات ہیں، سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے. السلام علیکم جناب درانی صاحب. مرتضیٰ درانی صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پہلے حکومتی وزراء نے الزامات لگائے تھے، راہ کا ایجنٹ قرار دیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو، راہ فنڈڈ تحریک قرار دیا تھا. اس وقت بڑا سخت رد عمل ہوا تھا جب یہ صدارتی آرڈیننس کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کی تھی، اور پھر حکومت نے ان کے مطالبات مان لیے تھے. اس کے بعد اب سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو پیپلز پارٹی کے صدر جناب یاسین صاحب نے الزام تراشی کی، حکومت کی جانب سے مسلسل الزامات لگائے جائے. آخر ان الزامات کے پیچھے ہے کون یہ چاہتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. اصل میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں کہ جب ہم شروع میں جب بات کرتے ہوتے تھے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا جو ایجنڈا بنایا جاتا ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی مشاورت سے بنایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کشمیر کے وزیر اعظم اطلاعات ہیں کہ چودھری انوار الحق صاحب نے ان کو سپورٹ کیا آف دی ریکارڈ. ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سارا فیڈر کو جو ہے نا سمجھ لیں ایک طرح سے بلیک میل کر کے ان سے فنڈز لینے کے لیے، اپنی حکومت کو جو ہے نا دوام بخشنے کے لیے یہ سارا ایجنڈا. پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی بنی کب ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے. وہ یہ تھا کہ انوار الحق صاحب نے ان کو خود کہا کہ یہ آپ کیا پھسے سے مطالبات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے مطالبات بنائیں جس کی وجہ سے پھر میں وفاق سے بات کر سکوں. اور آپ کو میں جس طرح پھر بجلی کا مسئلہ ہوا، پھر آٹے کا جو سبسڈی کا مسئلہ ہوا، تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف آپ جو بات کہتے ہیں نا کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ الزامات لگانے والوں کی بھی حالت دیکھیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے عوام کا جو ہے نا وہ ایک سپورٹ کو بھی دیکھیں. جتنا آپ ان کے اوپر الزام لگائیں گے اتنی عوامی ایکشن کمیٹی عوام میں مقبول ہوتی جا رہی ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پالیسی ساز اداروں نے کیا سمجھ کے یہ جو ہے نا ہمارے لیڈروں کو کہہ دیا کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ راہ فنڈڈ ہے. دیکھیں آپ ایک آڈیو کال وائرل کی گئی تھی، اس کا جو رد عمل ہوا وہ منفی ہوا. جو وہ چاہتے تھے اس سے میں یہ کہتا ہوں نا، مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی تحریک کو دبانا ہے جس کے پیچھے عوامی جو ہے نا وہ سینٹیمنٹس ہیں، عوامی جذبات ہیں، عوام کی سپورٹ حاصل ہے، تو اس تحریک کو دبانے کے بہت سارے اور طریقے ہو سکتے ہیں. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایجنڈا یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرو اور مضبوط کر رہے ہیں، تاکہ آزاد کشمیر کا جو نظام ہے، جو آزاد کشمیر کا جو پہلے سے جو یہ آزاد کشمیر کی سسٹم کو زمین بوس کر دیا گیا، یہاں پہ نہ کوئی سسٹم رہا، نہ کوئی 2 سال سے ادارہ رہا، نہ کوئی اب سکت ہی نہیں رہی اس نظام میں. تو اب اس نظام کو بالکل جو ہے نا وہ دفنانے کے لیے یہ آخری حربہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو لوگوں سے بات کرے وہ تو سسٹم کی بڑی واہ 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 کرتے ہیں کہ جی بڑا ظاہر ہے وہ ادارے بڑے دیکھیں وہ تو سسٹم کے بینیفیشری ہیں،
انہوں نے تو کرنی ہے تعریف, انہوں نے تو کہنا جی بڑا زبردست ہو رہا ہے, میرٹ ہو رہا ہے, فلان ہے, ساری چیز. لیکن آپ عام آدمی سے پوچھیں, کوئی عام لوگوں سے پوچھیں ان کو کیا ریلیف مل رہا ہے. آزاد کشمیر کا بجٹ جو اربوں روپے میں ہے, ان میں سب سے زیادہ جو بجٹ تعمیرات عامہ کا دیا جاتا ہے, پچھلے 4-5 سال کا آپ بجٹ دیکھ لیں, 4-5 سالوں کے بجٹ میں بھی آپ کو لگے گا ایک بھی کوئی میجر سڑک نہیں بنی. مطلب 50 ارب سے زیادہ کا جو ہے نا بجٹ وہ مل چکا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کوئی ایک بڑا جو ہے نا میگا پروجیکٹ نہیں دکھا سکتے اس 50 ارب میں سے. ہر سال آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو ہے وہ 50 سے 60% جو ہے نا وہ اشارات کو دے رہے ہیں. ایک میں مثال دے رہا ہوں نا صرف, ابھی تو اس میں بہت سارے اور محکمے ہیں, بہت سارے اور معاملات ہیں. تو اس لیے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کو دیوار سے لگانے کے بجائے یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, ان کو اور پبلک سینٹیمنٹ ابھار رہے ہیں, ان کے جذبات کو. آپ دیکھیں جلتی پہ تیل کا کام کیا کرتی ہے, یہی باتیں کرتی ہیں. جب آپ ان کے لیڈروں کو کہیں گے وہ را فنڈڈ ہے تو وہ کہیں گے جی آپ ثبوت دیں, تو کہاں سے ثبوت دیں گے آپ؟ وہ ایک جعلی آڈیو کال, نہیں جعلی آڈیو کال تو وہ اے آئی سے تو آج کل سب کچھ جنریٹ ہو جاتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ واقعی جو ہے نا فرانزک کرائیں اس کا, وہ واقعی شوکت نواز میر کی آواز ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ اشوک نامی وہ نہیں, آپ یہ دیکھیں اشوک جو ہے نا وہ کہتا ہے خدا حافظ انشاءاللہ, کیونکہ جیم یوز کرتے ہیں جو ہندو ہوتے ہیں. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ اب اردو بھی بول رہا ہے اور وہ بول رہا بھی ہے مسلمانوں کی طرح, تو نام بھی اس کا اشوک ہے اور کھلے عام کہہ رہا ہے. تو وہ جو ہے نا اس طرح کی اے آئی جنریٹڈ جو ہے وہ اب لوگ نہیں مانتے. اب لوگوں کو پتہ ہے, اب آپ تو ایکچوئل ویڈیو آڈیو پہ بھی لوگ اعتراض کر دیتے, کہتے ہیں نہیں جی یہ جعلی ہے. کوئی مانتا ہے آج کل کسی کی؟ کتنے لوگوں کی اصلی ویڈیو میں نے دیکھی ہے, کتنے قابل اعتراض ویڈیوز میں نے دیکھی, سکینڈل والا جو تھا کتنا بڑا سکینڈل تھا. تو آپ دیکھیں نا کوئی کسی نے اس کو ایکسیپٹ کیا, لوگ کہتے نہیں یہ جعلی ہے, یہ فلاں ہے, اس کو آپ جو ہے نا فرینزک اس کا کرا لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ڈیل کر کے, جس طرح یہ ڈیل کیا جا رہا ہے, اس طرح ان کو اور مزید جو ہے وہ پبلک کی طرف سے سپورٹ ملے گی, ان کے عوام کے جذبات جو ہے مزید جو ہے وہ. آپ دیکھیں انہوں نے پچھلے 1 سال میں کیا کیا, جب وہ ایجنڈا دیتے رہے اور ہر دفعہ جو نیا ایجنڈا آتا رہا, اس کے بعد وزیراعظم صاحب ایک ایکشن لیتے ہیں, پھر وہ ایکشن اس وقت واپس لیتے ہیں جب عوامی ایکشن کمیٹی روڈوں پہ آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ایجنڈا ہے نا. آپ دیکھیں کہ ریاست کا ایسے تو نہیں نظام چل رہا, اس سے پہلے کیوں نہیں یہ ہوا, یہ انوار سرکار کے آنے کے بعد کیوں ہوا یہ سارا 3 سال؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ انوار الحق سنگین الزامات جو لگا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سٹرنتھن کیا جائے. دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے الزامات لگانے سے لوگ مان جائیں گے؟ نہیں مان رہے لوگ, تو نہیں مان رہے نا. تو کیا کہیں گے لوگ, کیا کہیں گے اچھا جی عوامی ایکشن کمیٹی کا وزیراعظم نے کہا ہے کہ, یا چودھری یاسین صاحب نے کہا کہ یہ را فنڈڈ ہے, تو کیا لوگ پیچھے ہٹ گئے؟ اچھا یا تو آپ کی کریڈیبلٹی اتنی ہو نا آپ کی لیڈرشپ کی کہ وہ اگر کہے جی کہ آج دن نہیں ہے رات ہے تو عوام مانے, تو یہ تو مان ہی نہیں رہے. یہ تو الٹا ری ایکشن آ گیا کہ ان کے یہ ہے کہ یہ کہیں گے دن کو دن کہیں گے تو لوگ جا کر باہر دیکھیں گے. دیکھیں نا یہ بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ الٹا ری ایکشن یہ آ گیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوام میں مضبوط ہوگی. اب وہ جوائنٹ ایکشن کے پہلے تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی, وہ جوائنٹ ایکشن سے عوامی ایکشن بن گئی. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی مخالف کو کرنا ہوتا ہے, مضبوط کرنا ہوتا ہے, تو آپ اس طرح کے الزامات لگا لیتے ہیں. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ایجنڈے کا حصہ نہیں, یہ ایجنڈا ہے اور یہ مکمل طور پہ عوامی ایکشن کمیٹی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے, پبلک سپورٹ دینے کے لیے, عوام میں مزید مقبولیت کے لیے ان کے الزامات لگا. اچھا راجہ کفیل صاحب, آپ یہ بتائیں, مرتضیٰ درانی صاحب ان کی اس قسم کے امور پہ گہری نظر ہوتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ 29 ستمبر سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی کو مزید اشتعال دلایا جائے, مزید مضبوط کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم آتے ہیں, میں اس میں مطلب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. درانی صاحب نے جو بتا دیا کہ 8 دسمبر کو حکومت آزاد کشمیر اور ایکشن کمیٹی کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوتا ہے, اور اس میں حکومت یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم 6 ماہ کے اندر جتنے بھی آپ کے مطالبات ہیں ہم 6 مہینے کے اندر اس کے لیے میکانزم طے کریں گے اور سارے یہ مطالبات حمل کریں گے. 6 ماہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی کوئی مظاہرہ بڑا یعنی 8 دسمبر کو یہ معاہدہ طے ہوتا ہے, اور اس میں جو 23 جنوری کی ان کی پہیہ جام ہڑتال کی کال تھی انہوں نے واپس لی اس اگریمنٹ کے بعد.
اب آتے ہیں جب 6 ماہ میں پورے ہو گئے اور 6 ماہ کے دوران حکومت نے اپنی کوئی ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. اب جب 6 ماہ پورے ہو گئے تو 6 مہینے کے بعد پھر جب انہوں نے اب یعنی اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کو توسیع کیا اور یہ 38 نکات آ گئے. اب 38 نکات بار بار ہم اپنے پروگرام میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ 38 نکات یہ ہیں اور ان نکات میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ریاست پاکستان کے خلاف ہو، ریاست آزاد کشمیر کے خلاف ہو، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہو. کوئی ایک نقطہ بھی، ایک مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے راٹھور صاحب کہ جس پر آپ شک یا اظہار کریں کہ یہ آتے ہیں. کہ ابھی آتے ہیں کہ راٹھور صاحب کے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اپنے قیام سے انہوں نے ایک ضابطہ اخلاق طے کیا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ انقلاب لانا چاہتی ہے، یہ صرف اصلاحات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جو آزاد کشمیر حکومت کے ذمہ چیزیں ہیں اس میں یہ اصلاحات لائیں، بہتری لائیں، مطلب وزیر اعظم اپنی جو گورننس کو جو بہتر کریں، اخراجات کم کریں اور یہ جو بنیادی عوام کے ایشوز ہیں ان کو حل کریں، خواہ کوئی بھی کرے. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، کسی ایک مطالبے میں یہ نہیں رکھا کہ انور الحق صاحب کو ہٹایا جائے، ان کی جگہ کسی دوسرے کو وزیر اعظم بنایا جائے، یا انہوں نے کسی انقلاب کی بات نہیں کی کہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو نظام ہے، موجودہ ایکٹ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے آئین نہ ماننے کی کوئی بات نہیں کی. آزاد کشمیر کے خلاف نہ تحریک آزادی کشمیر کے خلاف کوئی بات کی ہے، نہ آزاد کشمیر کے نظام کے خلاف کوئی بات کی ہے، نہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے خلاف بات کی. انہوں نے اپنے ضابطہ اخلاق میں اس کو پابند کر دیا کہ ان کے کسی جلسے میں کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہوگا، سیاسی جماعت کا جھنڈا استعمال نہیں ہوگا، اور علاقے پاکستان یا کشمیر بنے گا پاکستان یا خود مختار کشمیر کو انہوں نے پابندی لگا دی. پھر ان کی اس پوری جدوجہد کے اندر ہے، یعنی 2 سال ہو گئے، یعنی 9 مئی 2023 سے لے کر آج 25 ہے، یعنی آج 11 ستمبر 25 کو. اس پورے 2 سال میں ایکشن کمیٹی کے کسی ممبر نے کوئی ریاست پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات کی ہو یا ان کو الزام لگایا ہو. تو جب یہ چیز ہوئی نہیں ہے، کسی نے کی نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیسے اخذ کر لیا آزاد کشمیر لیڈرشپ نے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ کوئی ریاست کا نظام مطلب اس کو جو بلڈوز کرنا چاہتی ہے، اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور یہ سارے نظام کو ہٹا کر تو کوئی آزاد کشمیر کا نظام خطرے میں. یعنی کوئی ایک بات بتائیں، محترم فاروق ادر صاحب بتائیں، وہ 2 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، مسلم نون کے صدر رہ چکے ہیں. ایک بات سوال میرا لے لیں کہ جب بنگلہ دیش میں عوامی انقلاب آیا تھا تو وہ بھی حکومت تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ایشوز لے کر نکلے تھے. نیپال میں بھی حالیہ جو چند روز قبل آپ نے دیکھا تحریک شروع ہوئی، 2-3 دن کے اندر نتائج انہوں نے حاصل کیا، وہ بھی کوئی حکومت تبدیل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. آج وہاں پہ آرمی چیف نے اقتدار سنبھال لیا، تو یہ بھی کہیں اس طرف تو نہیں جا رہی بات. نہیں راٹھور صاحب دیکھیں نا، جب وہ مطالبہ کریں کہ آپ اصلاحات لائیں، انقلاب نہیں ہے نا. جب انقلاب آتے ہیں تو پھر انقلاب دیکھتا نہیں ہے، پھر تو قیمت چکانی پڑتی، انقلاب کی قیمت چکانی پڑتی ہے. آج نیپال کے لوگوں کو انقلاب کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے. وہاں ان کے وزیر اعظم، ان کے صدور، ان کے وزراء، ان کے نظام، ان کی ان کی عمارتیں اس کو بلڈوز کر کے رکھ دیا نا. بنگلہ دیش آئیں، بنگلہ دیش انقلاب آیا تو بنگلہ دیش کے عوام نے اس کی قیمت چکائی ہے نا. کتنے لوگ مارے گئے بیچ میں. افغانستان میں انقلاب آیا، افغانستان میں قیمت چکائی ہے. کتنے لاکھوں لوگوں کی وہاں جانیں چلی گئی ہیں. سری لنکا میں سری لنکا میں لوگوں نے جانیں قربانی کی ہے نا. دیکھیے یہ جو انقلاب ہوتا ہے، انقلاب تب آتے ہیں کہ جب آپ اصلاحات کو نظر انداز کریں، چھوٹے چھوٹے مطالبات کو نظر انداز کریں، عوام کی رائے کو نہ مانیں، اور آپ کا اپنا طاقت کا غرور ہو، آپ کا ریٹ آف دا اسٹیٹ آپ کا غرور ہو، اور یہ چیزیں جا کر جب اشتعال انگیزی آتے ہیں تو پھر لوگ خود بخود پھر چیزوں کو کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. ابھی آتے ہیں راٹھور صاحب کہ الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں. ہمارا آزاد کشمیر کا جو موجودہ آئین ہے یہ انٹرم ایکٹ ہے، یعنی عبوری ایکٹ ہے، آئین بھی نہیں ہے، عبوری ایکٹ ہے. یہ حکومت پاکستان نے ایک آرڈر کے ذریعے سے آزاد کشمیر کو دیا ہوا ہے. تو آزاد کشمیر اس وقت جو دستور نافذ العمل ہے یہ عبوری ہے. اس کے تحت وزیر اعظم بھی عبوری ہے، صدر بھی عبوری ہے، ہمارے سارے ادارے عبوری ہیں. یعنی ایک عارضی نظام کے لیے کہ ہم نے پوری ریاست جموں کشمیر کو ہم نے اس کو آزاد کرانا تھا. اور جو یعنی 24 اکتوبر 1947 کو جب آزاد کشمیر راٹھور صاحب انقلابی حکومت بنی تو اعلان آزادی کے تحت بنی تھی. ایک باٹم لائن ہوا، ایک نظریہ، ایک منشور کے تحت آزاد کشمیری انقلابی حکومت بنی. اب وہ جو ڈکلیریشن تھا اس سے آزاد کشمیر کی تمام حکومتوں نے انحراف کیا. جو اعلان آزادی تھا
47 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی اعلان آزادی پہ نہیں کم ہوا نا، آگے ہیں راٹھور صاحب. اس ٹائم آزاد کشمیر میں 32 وزراء ہیں، 32 وزیر، وہ چھوٹا سا یعنی 4000 4500 مربع 32 وزیر ہیں، 4 وزیر اعظم کے مشیر ہیں، 2 صدر صاحب کے مشیر ہیں، 4 مشیریں نے جو 4 نا 4 وزیر 5 ہیں، 5 وزیر اعظم کے مشیر ہیں، 4 صدر صاحب کے مشیر ہیں، اسپیکر ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے، 6 وزراء اعظم سابق وزراء اعظم، 6 سابق وزراء اعظم، 2 سابق صدور. یعنی آپ اگر دیکھو نا سپیکر نے بھی اپنا مشیر آگے رکھا. میں آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کا ایک عبوری سیٹ اپ ہے، ایک عبوری نظام میں آپ نے نظام چلانا تھا، تو آپ کیا آزاد کشمیر کا 4500 کا جو رقبہ ہے یہ ان عیاشیوں کا مکمل ہو سکتا ہے؟ آپ کی یہ والی پالیسیاں بجائے آپ کابینہ اس کی ڈاؤن سے وزیر اعظم کا بھی کو خطرہ ہے، انور اللہ کا بھی کو خطرہ نہیں ہے نا. آزاد کشمیر میں الیکشن 7-8 مارے گئے، ابھی وزیر اعظم کو خطرہ نہیں ہے نا. تو وزیر اعظم اپنے کابینہ میں اس میں جو کمی کے ایک نقطے پہ آئیں. پھر جو آزاد کشمیر کا سابق صدور وزیر اعظم ہیں، ان کے مراد مکمل نہیں ختم کر سکتے، آدھی تو کر دیں یار. اب جب آپ نے پھر آئیں آزاد کشمیر لوگ ہیلتھ کارڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے 2 بجٹ میں بجٹ اجلاس میں تقریر کی، میں بحال کر رہا ہوں، نہیں کیا. اور یہ جو عوام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ ایک عام شخص ہے، ایک عام شخص کو کسی ہاسپٹل میں ڈسپنسری کی گولی نہیں ہے، تو ہمارے موجودہ ساری پارلیمنٹ، اس سے پہلے کے ممبران پارلیمنٹ، ہماری ساری بیوروکریسی، ہماری ساری جوڈیشری، جتنے افسران، ان کا علاج فری ہے، ان کی تعلیم فری ہے. یہ ان کو ریاست پال رہی ہے. تو یہ جو ٹیکس دیتے ہیں عوام، جو غریب لوگ آئیں گے، جو تاجر آئیں گے، ابھی یہ کہ تاجر کہاں سے ہے بھائی؟ تاجروں کے ٹیکس سے ہی تو آپ کا نظام چل رہا ہے. تو جب آپ نے یہ اپنے لیے ساری چیزیں رکھیں، تو تاجروں کے لیے آپ نے کیا رکھا ریفارمز میں؟ آپ نے عام شہریوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے پھر کیا رکھا ہے؟ پھر لوگ کیوں نہ بات کریں؟ صاحب سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر، اس کا آخر اس کے پیچھے کون ہے اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ وہ دیکھو بینیفیشری کا آپ کو یاد ہوگا جب یہ مئی 2024 میں جب یہ ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ شروع ہوا، یہ لانگ مارچ تب شروع ہوا کہ انہوں نے منع کیا. یعنی مطالبات جب نہیں مانے نا، جب مطالبات نہیں مانے تو لوگوں نے لانگ مارچ کیا کہ ہم جائیں گے اسمبلی کی طرف، ہم مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ. اس ٹائم الزامات کون لگا رہا تھا؟ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ لگا رہا تھی. ابھی کیا ہوا؟ ابھی کو پالیسی تبدیل ہوئی ہے، تو انہوں نے ابھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ والی جو وزیر اعظم صاحب نے کمال حکمت عملی کے تحت اپنی سیاسی بصیرت کو استعمال کر، جو 2 سالوں سے اپنی بصیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اپنے سارے نظام کو انہوں نے یرغمال بنا کر، سارے سسٹم کو شخصی آمریت کے تابع کر کے، تمام اداروں کو یرغمال کر کے، مفلوج کر کے، تو وزیر اعظم اپنا نظام چلاتے رہے کسی کی آشیرواد کی وجہ سے. ابھی آتے کہ موجودہ ابھی آئیں مسلم نون کو پہلے آزاد کشمیر سے مسئلے تھے، جو آزاد کشمیر سیاسی نظام. راٹھور صاحب 1 منٹ لوں گا آپ سے صرف، کہ آزاد کشمیر کے سیاسی نظام پر لوگوں کا پہلے سے اعتماد ختم ہو گیا. کیوں؟ کہ موجودہ پارلیمان کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا کہ جو پارلیمان اسمبلی ہے، وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی اجلاس بلا کر معاملہ ڈسکس ہی نہیں کیے. وزیر اعظم نے 2 سالوں میں قائمہ کمیٹیاں ہی نہیں بنائی، اسمبلی کو اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی. پھر جو حکمران پارلیمانی پارٹی ہے، اتحادی حکومت تھی، وزیر اعظم صاحب نے اپنی اتحادی جماعتوں کو فارغ کر دیا. ایون کہ جو کابینہ کی یعنی کابینہ وزیر اعظم صاحب کی یعنی حکومت کی کور ہے، اس کو پرائم منسٹر نے سرکولیشن کے ذریعے نظام چلاتے رہے، اجلاس بلانا گوارا نہیں کیا. جب پرائم منسٹر نے سارے نظام کو مفلوج کر کے عوام کا غم و غصہ بڑھا، ابھی وزیر اعظم نے جا کر کسی کو یہ بتا دیا کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کے پیچھے مسلم نون کے لوگ ہیں. اس پیچھے پہلے وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا کہ انور اللہ صاحب نے کہا کہ تنویر الیاس خان ان کے پیچھے ہے، تنویر الیاس خان صاحب پیسے دے رہے ہیں، سردار یعقوب پیچھے ہیں، سردار یعقوب پیسے دے رہے ہیں، چودھری یاسین پیچھے ہیں. تو پرائم منسٹر نے وہی جو مفروضہ یعنی 2024 میں جن لوگوں کو بتایا تھا، آج دوبارہ بتایا گیا کہ سب معاملہ ٹھپ ہو جائیں گے، یہ آپ سیاسی جماعتوں کو کریں الگ. ابھی سیاسی جماعتیں الگ ہو گئی نا، سیاسی جماعتیں الگ ہو گئی، مسلم نون اعلانیہ الگ ہو گئی ہے، پابندی لگا دی، آپ کو نہ جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے، لیکن ان 2 ہفتوں کے دوران ایکشن کمیٹی کے جتنے جلسے ہوئے ہیں، کیا ان میں کمی ہوئی ہے؟ زیادہ آئی ہے. یہ تو اور خطرناک بات ہے راٹھور صاحب کہ پرائم منسٹر نے اپنی نااہلی کو،
اپنی وعدہ خلافی پر پردہ ڈال دیا. جو اس نے وعدے پورے نہیں کیے نا, وعدے کس نے پورے کرنے تھے؟ وزیر اعظم نے کرنے تھے نا. جو چارٹر آف ڈیمانڈ وزیر اعظم نے, کابینہ نے, وزراء نے معاہدے کیے, اگریمنٹ کیے ہوں نا, اس کو پورا نہیں کہ اس طرف نہیں جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے ساتھ معاہدے کیے ہوں. اس ٹائم یہ ایکشن کمیٹی ان کو کیوں نہیں پتا مطلب جو راکی ایجنٹ ہے, اس ٹائم انہوں نے ان کے سارے مطالبات مانے اور کہا کہ ہم 6 مہینے کے اندر چلیں. اب وہ اس پر نہیں جا رہے ہیں. فاروق قادر صاحب نہیں جا رہے ہیں, شاہ عالم قادر صاحب نہیں جا رہے ہیں, چودھری یاسین صاحب نہیں جا رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں کہ ایکشن کمیٹی. بھائی ایکشن کمیٹیوں نے کیا کیا؟ کوئی نواں کام کیا ایکشن کمیٹی راٹھور صاحب؟ وہ تو مطالبات ہیں, وہی مطالبہ, پرانے مطالبات ہیں نا. ایک نیا مطالبہ شامل ہے کہ مہاجرین کی نشستیں ختم کریں. اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین خود کہہ چکے ہیں, محترم راجہ فاروق قادر صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں, بیرسٹر سلطان صاحب کہہ چکے ہیں کہ آزاد کشمیر میں یہ جو آزاد کشمیر میں جو مقامی جماعتیں ہیں, تب تک کوئی جماعت تقویت نہیں آ سکتی, اس میں افادیت نہیں ہوگی کہ مہاجرین کی 12 سیٹیں جب تک موجود ہیں. اگر مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم ہوں, آزاد کشمیر یعنی مقامی جماعتوں کو لوگ اس کو سپورٹ کریں. کیسے جیسے وہاں سری نگر ہے, یعنی مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان تمام تر مظالم کے باوجود, ریاستی دہشت گردی کے باوجود, نہ تک کانگریس سری نگر اپنی حکومت بنا سکی ہے اور نہ ہی بی جے پی بنا سکتی ہے. مودی ابھی نہیں بنا سکتا, تمام وسائل استعمال کیے, نہیں کیا. ابھی آتے جو یہ الزام لگا رہے ہیں, راٹھور صاحب مجھے ہی بتائیں کہ ہندوستان 77 سالوں میں اتنے وسائل اس کے پاس, ایک کشمیری کو خرید سکا آزاد کشمیر جی بی سی, ایک ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کر کہے علاقہ ہندوستان, نہیں کوئی ہے نا. اس کے وہ پیسے تھوڑے تھے. اگر ہندوستان ان 77 سالوں میں ایک کشمیری کو نہیں خرید سکا تو پھر شک کیوں کیا جاتا ہے کشمیر کی وفاداری پہ؟ تو پھر اس جو کشمیری بائی چائس, اپنی چائس, اپنے پسند سے پاکستانی ہیں, تو پھر اگر ان کے اوپر جا کر یہ الزام لگانا کوئی راک ایجنٹ ہے, تو آپ یہ الزام سازی جو پاکستان میں تجربہ چکا, جو آپ نے وہاں پر بلوچستان میں کیا, جو آپ نے فاٹا میں کیا, باقی جو مطلب جو پاکستان کی سیاسی قیادت ایک دوسرے اوپر جو الزامات لگاتے رہی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الزامات مسئلے کا حل نہیں ہے. ابھی ہم آتے کہ نکلے باہر, وزیر اعظم صاحب اپنے آپ کو چھپائیں نہ, آپ یعنی ان کو آگے نہ کریں. وزیر اعظم صاحب نے جو کمٹمنٹ کی ہے, کابینہ نے جو کمٹمنٹ کی ہے, آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ نے کمٹمنٹ کیا ہے, ان کو حل کریں تاکہ 29 ستمبر سے پہلے یہ احتجاج ہوگا ہی نہیں, تو پھر الزامات کا ہے کہ آپ یہ مسئلے حل کریں نا, مطالبہ پورے کریں, بات ختم. اچھا مرتضیٰ درانی صاحب, اب میں آپ سے سوال ایک کرتا ہوں کہ فاروق قادر صاحب بہت زیادہ مشتعل ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف. انہوں نے گزشتہ روز بھی بڑا سخت بیان دیا کہ کوئی میرے گھر آ کر دکھایا. اب کون ان کے گھر کس نے جانا ہے؟ تو آخر کیا وجہ راجہ فاروق قادر صاحب اتنا پرسنل کیوں لے رہے ہیں انوالو لگ, جو اس کے عوامی ایکشن کمیٹی کے بظاہر حکومت کی طرف سے, ان کی حکومت کے آپ کہہ لیں کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, تو انہیں زیادہ سختی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن فاروق قادر صاحب جو انوالو لگ صاحب کے خلاف جنہوں نے دعوے دائر کر رکھے ہیں عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی, اور وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے, آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں راٹھور صاحب, یہ سیاست ہے, ٹھیک ہے نا, اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ بس. نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو بیرون جو آپ دیکھیں نا بیہائنڈ دی اسکرین جو ایجنڈا بنتا ہے نا, وہ کچھ اور ہوتا ہے, پبلک کو دکھانے والا کچھ اور ہوتا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت 3-4 جو ہے نا لوگ وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں, وہ اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں پوائنٹس. نہیں کلیئر نہیں کر رہے, وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نبٹنا ہے یا ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو میں ہی کر سکتا ہوں. مطلب فاروق قادر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ دبانگ لیڈر ہیں, وہ سخت ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں سارا کچھ, لیکن وہ یہ مطلب پیغام دے رہے ہیں ان قوتوں کو کہ میرے ساتھ معاملات طے کر لیں تو آپ کا یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, وزارت عظمیٰ کا اور آگے جو فیوچر پالیٹکس کا. کیونکہ آپ دیکھیں, میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ لے لینا کہ پچھلے 3 سالوں سے کیا ہوا. جان بوجھ کے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو کہا گیا اب آپ سمندر میں تیریں, بے توقیر کیا گیا, مطلب ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے ان کی حیثیت ختم کر دی گئی. پھر اس ویکیوم کو جو وہ خلا پیدا ہوا, سیاسی جماعتیں جب نکل گئی سسٹم سے, تو اس ویکیوم کو کس نے پور کیا؟ عوامی ایکشن کمیٹی نے. اور اس کے پیچھے کوئی کس کا دماغ تھا؟ وزیر اعظم کا, کہ بھائی سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دو, بالکل بند کر دو ان کے سسٹم کو. اور آپ دیکھیں گے سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں, اسپیشلی جو شاہ غلام قادر صاحب مسلم لیگ کے,
جو حسن ابراہیم صاحب جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر، پھر چودھری یاسین صاحب پیپلز پارٹی کے صدر، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ 3 سالوں سے بالکل سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نام نہاد سے بس لیڈر بن گئے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، پبلک میں آپ جا نہیں سکتے، حکومت کا آپ زبردستی حصہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو زبردستی ڈنڈے کے زور پہ حکومت کا پارٹ بنایا گیا ہے، آپ حکومت میں رہ کے بھی حکومت کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، کبھی کبھی بیان دے دیتے ہیں اپنی تھوڑی اور بہت حمایت بھی نہیں کر سکتے، حمایت بھی نہیں کر سکتے، کبھی کبھی بیان دے دیتے ہیں عوام میں اپنے آپ کو تھوڑا بہت زندہ رکھنے کے لیے، اس پہ بھی تھوڑی بہت آپ کی وہ ہو جاتی ہے. تو یہ جان بوجھ کر آزاد کشمیر کا سیاسی سٹرکچر، انتظامی سٹرکچر جو ہے وہ اس دانے پر لایا گیا، کھوکھلا کیا کھوکھلا کر دیا، اس کا نظام ہی، اس کی جڑیں ختم کر دی گئی. یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی کیا، اب یہ دیکھیں اب نئی پالیسی آ گئی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو الگ کر لیں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی سے. وہی سیاسی جماعتوں کا کردار ہی کوئی نہیں رہا، آپ نے سیاسی جماعتوں کو رہنے نہیں دیا، مسلم کانفرنس ختم کر دی، باقی جماعتیں ختم کر دی. تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی سے اگر سیاسی جماعتیں الگ ہو گئی ہیں تو کیا ان کی عوامی مقبولیت میں کمی آ گئی؟ وہ تو زیادہ مقبول ہوگی، بلکہ اب تو وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو کسی سیاسی جماعت کی بھی سپورٹ حاصل نہیں. اب انہوں نے تو خود مختار کشمیر کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی وجہ سے بھی ہمارے پہ تھوڑا بہت ایک الزام آ رہا ہے تو ان سے بھی انہوں نے تھوڑا فاصلے پیدا کر دیے. تو اس سے کیا ہوا کہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بڑی بھرپور سیاسی قوت کے طور پہ سامنے آ گئی ہے. اس حقیقت کو کوئی نہیں، آپ جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے اس حقیقت سے. اب اس کو جو ہے نا یہ اب جب سر سے گزر گیا پانی تو اب آپ آگے جو ہے نا وہ مرمتیاں لگا رہے ہیں، کبھی جو ہے نا کسی سیاسی جماعت کو، کبھی کس لیڈر کو، کبھی کسی کو کہتے ہیں آپ وزیر اعظم ہوں گے، کبھی کسی کو کہتے ہیں ابھی آپ اس کو ہینڈل کریں مسئلے کو تو آپ وزیر اعظم ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ نظام کیسے. 4 وزیر اعظم تو پچھلے ایک مہینے میں تیار کیے گئے. میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ اب لوگوں کو یہ شعور آ گیا، سیاسی شعور، کہ اپنے حقوق لینے کے لیے ہمیں ٹمبر کا سوٹا جو ہے نا وہی ہمارے کام آئے گا، نہ یہ سیاسی جماعتیں کام آئیں گی یا نہ لیڈر کام آئیں گے. اچھا راجہ کفیل صاحب، یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے اشتعال کی آخر کیا وجہ؟ جیسے انہوں نے کہا کہ وزارت عظمیٰ کا جھانسا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے یا ان کی طبیعت ہی ایسی ہے، مزاج ہی ایسا ہے؟ راٹھور صاحب دیکھیں فاروق حیدر صاحب جذباتی آدمی ہیں اور وہ جذبات میں ظاہر آ کر کچھ بھی جو نکال پھر اس پر مطلب ڈٹ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس انوار حکومت کے بارے میں فاروق حیدر صاحب کا یا جو پی ٹی آئی کے جو الیکشن ہے 2021 کے، فاروق حیدر صاحب کا بالکل واضح اور 2 ٹوک موقف ہے رہا اس سے پہلے. اور آپ کو یاد ہوگا فاروق حیدر صاحب نے آرمی چیف کو بھی خط لکھا ہے اور آزاد کشمیر کے جو موجودہ جب سے انوار اللہ کا ہیں حالات جب خراب ہوئے تو انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا اور جا کر اس کی نشاندہی کی کہ یہ بنیادی مسائل ہے اور اگر آپ نے یا جو اسلام مظفر آباد ذمہ دار لوگ ہیں اگر اس پہ توجہ نہ دی تو حالات خراب ہوں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کوئی گزشتہ ماہ محترم فاروق حیدر صاحب نے مظفر آباد میں بہت بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی اور اس میں مطالبہ کیا کہ جو ہے نا آزاد کشمیر کا جو اس ٹائم حالات ہیں اس کے پر فیکٹ فائنڈنگ کمیشن قائم کیا جائے. مطالبہ کیسے کیا؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے، جس کو ایڈٹ بائی شہباز شریف کر رہے ہیں، جس میں یعنی تینوں جو سروسز چیف ہیں وہ سارے وفاقی وزراء شامل ہیں. فاروق حیدر صاحب نے مطالبہ کیا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن میں آ جائے. اب جب فاروق حیدر صاحب کو 1 ماہ پہلے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ موجودہ بحران کا ذمہ دار کون ہے، انوار الحق یا ان کے جو سہولتکار کچھ لوگ، یہ انہوں نے کہا کہ سریعام. اور نور لیگ نے محترم فاروق حیدر صاحب ہیں یا جو آزاد کشمیر نور لیگ آزاد کشمیر کی عادت ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں کی، اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقاتیں کی، رانا ثناءاللہ کے ساتھ ملاقاتیں کی. ان کی مرکزی مجلس عاملہ کے کہیں اجلاس اور ایک ہی نقطے پہ سارے گٹھے ہو گئے کہ ہم یہ ساری خرابیوں کا ذمہ دار انوار الحق ہے تو لہٰذا ہم حکومت سے الگ ہو جائیں. ایک طرف ان کا بیان یہ تھا، ایک دم یہ کیسے یو ٹرن لے لیا انہوں نے، یعنی اس پہ تو یہ ان کی اپنی پوزیشن خراب ہو رہی ہے. جب انوار الحق صاحب کی ملاقات ہوئی فاروق حیدر صاحب، یعنی میں یہ کہتا ہوں اس سے پہلے تو وہ خلاف راٹھور صاحب دیکھیں گے فاروق حیدر صاحب اس وقت آزاد کشمیر کے جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں بڑے کاٹ کے آدمی، سابق وزیر اعظم ہیں اور پھر بہت دلیر آدمی ہیں، مسلم نون کے تقریباً 10 سال تک وہ صدر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا ایک اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، بہت بڑے والد کے بیٹے ہیں، ان کا طریقہ آزادی کشمیر میں جو بڑا کردار ہے اور آزاد کشمیر کی بڑی راجپوت قبیلے کے یعنی آپ کو ہوں کہ
لیڈر ہے, مسلمان مسلمان صاحب کے لیڈر, بعد مسلمان لیڈر ہے فاروق قدر. سمجھا جاتا ہے. فاروق قدر صاحب کی زبان سے اس طرح کی گفتگو ان کے قط کاٹ کو نقصان پہنچاتی ہے. جس طرح کے ساتھ وہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, کیا یہ گفتگو فاروق قدر صاحب کو کرنی چاہیے, یا یعنی کسی بھی لیول کے, یا چودھری یاسین صاحب نے بات کی کہ ان لوگوں کو ایسی بات, آپ ایسی گفتگو کر کے تو آپ وہ جو مذاکرات کا آپشن ہے, آپ یہ آپ کے بھائی لوگ ایکشن کمیٹی میں کون کے لوگ ہیں, آپ کے لوگ ہیں نا. تاجر کون ہے, فاروق قدر صاحب کے لوگ نہیں ہیں. نہیں دیکھو مظفر آباد میں جو مظفر آباد شہر ہے سارا فاروق قدر کے ساتھ ہے نا. کون لوگ ہیں یہ سارے مظفر آباد ڈویژن میں دیکھیں کون, فاروق قدر صاحب کے لوگ ہی ہیں نا, یہ ان کے چونے والے ہیں نا. تو یہ باتیں کر کے تو آزاد کشمیر میں, آزاد کشمیر کی سیاسی جو ان کی پہلے سے پوزیشن کمزور ہو رہی ہے. کیوں کمزور ہو رہی ہے, ایک منٹ آپ سے بولوں گا راٹھور صاحب, کہ فاروق قدر صاحب نے تمام تر مطالبات, فاروق قدر, شاہ غلام قدر, مشتاق ناتھ, طارق فاروق سمیت نون لیگ آزاد کشمیر کے, ان کو اپنی وفاقی پارٹی نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی. انہوں نے مطالبات کے لیے میمورنڈم, ریفرنڈم, جو آپ کہیں مطالبات کرتے رہے کہ ہمیں کسی طرح انوار حکومت سے الگ ہوں, ہم الیکشن مہم چلائیں, تو ان کو پارٹی نے پوچھا تک نہیں. اس سے یہ ہوا کہ ان کے جو پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ جب یار ان کی اپنی پارٹی نہیں, یعنی یہ چھوٹا سا ایشو ہے, ان سب کابینہ سے نکلیں, حکومت سے اندر یا باہر آنے کی اجازت نہیں آزاد کشمیر لیڈرشپ کو. تو یہ جو فرنچائز ہے نون لیگ آزاد کشمیر, اس کے پاس اختیارات نہیں, اختیارات سارے جو سیاسی اختیارات ہیں, جو کتنے افسوس کا بات ہے. ایک ہیں آئینی اختیارات, آئینی اختیارات کس کے, وزیر اعظم کے پاس, کابینہ کے پاس ہے, وہ بھی آزاد کشمیر میں نون لیگ شامل ہے, وہ بھی استعمال نہیں کر رہے. یہ جو سیاسی اختیارات ہے, نون لیگ آزاد کشمیر اپنی وفاقی پارٹی سے سیاسی اختیارات لینے میں ناکام ہو گئی ہے. جب چھوٹے سے آپ سیاسی اختیارات لینے میں ناکام ہو گئی ہیں, تو فاروق قدر صاحب کل کشمیر کو مسئلہ آ جاتا ہے, شاہ غلام قدر سے فاروق قدر صاحب یہ کشمیر کی نمائندگی کہاں کریں گے, یعنی چھوٹا سا ایشو ہے نا. آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ راٹھور صاحب, اب سہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسئلہ پہ آ گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس انوار حکومت کے بارے میں بھرپور اپنی کوشش کے باوجود, زرداری صاحب بلاول بھٹو نے بات نہیں سنی ان کی. اب جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو آپ آج آ کر الزام لگائیں ایک دوسرے اوپر, سارے الزام ایکشن کمیٹی کو جا کر آئیں, تو اس سے ایکشن کمیٹی کو فرق نہیں پڑ رہا. عوام تو سمجھدار ہے. نہیں آپ ان کے تقریریں موجود ہیں نا, فاروق قدر صاحب تقریریں موجود نہیں انور اللہ کے بارے میں, فاروق قدر صاحب کے مسلم نون کے اعلامیہ موجود نہیں ہے جو اجلاسوں کے. اس طرح ابھی دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا, انوار اللہ کی فاروق قدر صاحب کے بارے میں راٹھور صاحب زرداری اوس میں اجلاس ہو رہا ہے, کس کا, پاکستان پیپلز پارٹی, پارلیمانی پارٹی کا. جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر میں اعتماد نہیں کیا, ان کے اعتماد میں لیا انور اللہ نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومتی معاملات میں, ہمیں ترقیاتی معاملات اعتماد نہیں کیا, لیا انور اللہ نے. ان کو پوچھ ہی نہیں رہا نا. یہ جو آزاد کشمیری سیاسی جماعت ہے, یہ پہلے سے بےتوقیر انور اللہ نے کیا. یار میں انور اللہ نے کیا نا, انور اللہ نے پہلے, جیسے درانی صاحب نے کہا کہ انور اللہ نے ان سیاسی جماعتوں کو عوام میں ان کی عزت پہلے سے ختم کی, کہ انور اللہ کی کوئی اس کا تو سیاسی نظریاتی سیاست ہی نہیں ہے نا, وہ ایک دھڑے بندی کی سیاست کر رہا ہے. تو اس وقت انور اللہ نے بہت اچھی حکمت عملی کے تحت وہ جو اپنی نااہلی تھی, جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ وعدہ خلافیاں تھیں, اس کو پردہ ڈال دیا اور سارا وزن اٹھا کر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے سر پر ڈال دی. اب یہ کیا کریں گے, ابھی آنے دیں نا, 29 ستمبر آنے. مجھے تو یقین ہے کہ راٹھور صاحب 29 ستمبر کی نوبت نہیں آئے گی. جو اسلام آباد میں ذمہ دار لوگ ہیں, بالخصوص جو مظفر آباد میں کمانڈ چینج ہوئی ہے, اور یعنی میری اطلاعات کے مطابق بہت پروفیشنل بندے گئے ہیں, اور بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جتنی پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, پاکستان سے کئی 100 گنا زیادہ کرتے ہیں. ایک بھی کشمیری, یعنی کوئی علاقہ وہ خود مختاری کا حامی ہو سکتا ہے. آزاد کشمیر جی بی میں ایک بندہ اگر اس کے دل کو چیر کر دیکھیں تو اس میں ہندوستان نہیں ہے, اس میں ہندوستان کی کہیں گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی دیکھو نا راٹھور صاحب, تو جب وہاں نہیں, تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر حالات سیاسی جماعتیں جس طرح لے کر جانا چاہتی ہیں, یہ اداروں کو بدنام کریں گی. اس سے اداروں کی پوزیشن خراب ہوگی نا. اب ذرا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یعنی 2024 میں حالات خراب ہوئے تو انور اللہ بیچ میں فارغ ہو گیا, تو لوگ مکر گئے. ایکشن کمیٹی نے کہا کہ جب اس کے وزیروں کے پاس اختیار نہیں تو ہم ان سے کیوں مذاکرات کریں, تو پھر لوگوں کو بیچ میں آنا پڑا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے خرابی ہو تو پھر یہ آ کر بیچ میں مذاکرات ہوں, معاملہ کا حل کریں. تو ابھی وقت ہے, بجائے الزام لگانے کے, بجائے انڈین ایجنٹ قرار دینے کے. بھائی یہ چھوٹے چھوٹے جماعت ہیں, مطلب ایک 38 نکات میں سے, یار میں کہتا ہوں یار 38 نکات میں سے ایک پوائنٹ بتا دے راٹھور صاحب کہ جو جس کو جا ریاست پاکستان نہیں, میں کہتا ہوں سپورٹ ہندوستان کے بیچ میں ہے ہی نہیں ہے نا. یا کوئی ریاست پاکستان کے خلاف ہو, یا پاکستان کی پوزیشنوں کو اس کو اوپر پورا نہیں کر سکتا, یا آزاد کشمیر حکومت کی سیاست
آزاد کشمیر ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہو تو آتا ہے ابھی انا پہ آ گیا. کون؟ انور الحق انا پہ آ گیا. انوار الحق انا پہ آیا ہوا یا اس کو لانے والے؟ انور الحق تو اپنی انا پہ ہے، اب وہ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے نا. ابھی اس نے اپنی نالیاں تھپانے کے لیے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، اور ابھی وہ سیاسی جماعتوں کو اور ایکشن کمیٹی کو لڑانا چاہتا ہے آپس میں. اچھا اس بات سے تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا کہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے وزیر اعظم کا. وزیر اعظم اپنے کارڈ بڑے اچھے طریقے سے پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایکشن کمیٹی کا 38 نکات کا ایجنڈا پڑھیں. اس میں کہیں بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ انوار حکومت نے 3 سال میں جو فنڈز استعمال کیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں حساب دیں، کیونکہ انوار صاحب کے خلاف انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. آپ کبھی بتائیں نا کہ ایکشن کمیٹی نے وزیر اعظم کے خلاف تقریر کی ہو یا وزیر اعظم نے ان کے کہنے پہ ایک یہ جو مانگ رہے ہیں وزیر اعظم سے ہی مانگ رہے ہیں نا. وزیر اعظم سے کام مانگ رہے ہیں، ان کو پتا ہے وزیر اعظم کس سے مانگ رہے ہیں. دینا کس نے؟ وزیر اعظم نے دینا. کون سا وزیر اعظم؟ چیف ایگزیکٹو ہی ہے نا جو بھی ہے. وہ بات سنیں رائے صاحب راٹھور صاحب. سر وہ بھی تو پھر پاکستان سے بات مانگنے یہ کی کہ بجائے وہ آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم اور ایکشن کمیٹی جب ایک ہیں تو کس سے مانگیں گے؟ پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے مانگنا چاہیے. نہیں دیکھیں نا وزیر اعظم نہیں وزیر اعظم نے دیکھیں 2 سال ایکشن کمیٹیوں کو اپنے حق میں استعمال کیا نا، ان کا اقتدار پر لانگ ہوا. اب انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ اب اٹھا کے مدعا سیاسی جماعتوں کے اوپر ڈال دیا کہ یہ کر رہی ہیں جی صاحب، ان کو کہیں پیچھے ہٹ جائیں. پھر وہ ہٹ جائیں گی. سیاسی جماعتیں تو اب نہیں ہیں نا ایکشن کمیٹی کا، تو پھر ایکشن کمیٹی کیوں اسٹرانگ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک ان کے 38 نکات کے ایجنڈے کو دیکھیں. جس طرح رائے صاحب نے کہا نا کہ جی اسپتالوں میں ڈسپرین نہیں ہے، گولی تک نہیں ملتی. نہیں مجھے ایک بات بتائیں نا، تو آپ راٹھور صاحب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس وزیر اعظم نے 15 ارب روپیہ جو ہے نا وہ شہرات کو دیا، 50 کروڑ روپے ایک ایک حلقے میں دیا اور لنک روڈوں کے لیے دیا، یہ ایکشن کمیٹی یہ کیوں نہیں مطالبہ کرتی کہ یہ 15 ارب جو ہے نا یہ بند کرو یار، سیاسی رشوت یہ بند کر کے اسپتالوں کو دو. آپ ہمیں جو ہے نا آپ مجھے بتائیں نا یہ کیوں نہیں یہ کہتا ایکشن کمیٹی کا لیڈر کہ یار یہ جو ہے نا مظفر آباد میں آپ ایک متھ بن گئی ہے کہ جی مظفر آباد سی ایم ایچ میں جاؤں یا ڈائریکٹ پنڈی جاؤں. سر میں ریفر کرنا یہ کہتے ہیں نا راولہ کوٹ کا یہ کہتے ہیں. ڈی ایچ آپ مجھے میری بات تو کرنا چاہیے نا. مشین لگائی ہے، اب سینکڑوں لوگ نہیں جاتے اسلام آباد، وہیں سے سی ٹی اسکین. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کا ریاست کا بجٹ 50% یا 60% رشوت کی طور پہ، سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اور اس سے وزیر اعظم اپنی حکومت کو مضبوط کر رہا ہے، تو ایکشن کمیٹیوں کا یہ نہیں فرض بنتا کہ وہ کہیں یہ بجٹ آپ کہاں لگا رہے ہو؟ یہ بجٹ آپ جو ہے نا ہمارے عوام کے اس پہ فلاح بہبود پہ لگائیں. آپ نے ہمارے جو بچے ہیں جو وہ بغیر چھت کے جو اسکولوں کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں اسکول جو ہیں وہ ابھی تو آؤٹ آف جو ہے نا وہ بلڈنگ ہے، آؤٹ آف اسکول جو ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا ان کا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ایجنڈا دے گا وہ کریں گے نا. وزیر اعظم کے خلاف کوئی ایک بات بتائیں کہ انہوں نے کی ہے، یا آزاد کشمیر حکومت جو اتنے بڑے اللہ تللے انہوں نے کیا، یہ اشرافیہ کی مراد کا کیا ہے؟ یہ تو وزیر اعظم صاحب خود پہلے دن سے کہتے ہیں کہ میں تو آلٹو گاڑی میں پھرتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ تو یہ مطالبہ اپنی مراد انہوں نے کئی گنا زیادہ کی ہیں تو آلٹو گاڑی میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو انہوں نے یہ مطالبہ وزیر اعظم کی طرف، یہ وزیر اعظم کی گاڑی کا جو انہوں نے کہا نا کلٹس والا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی مطالبہ انہوں نے شامل کرایا نا شافیہ کی مراد والا کہ یہ بھی شامل کرو، یہ بھی شامل کرو. انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ تو ہر شہری کی آواز ہے. بات سنیں نا راٹھور صاحب، آپ یہ ٹیکنیکل بات سمجھیں، یہ ایک عام فہم کی بات ہے کہ اس طرف کیوں نہیں رخ موڑتے ایکشن کمیٹی والے جہاں سے ان کو فوری طور پر ریلیف مل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہ مطالبات کیوں رکھے ہیں جس سے وزیر اعظم کو فائدہ ہو رہا ہے. 3 سال ہو گئے نا ان کو فائٹ کرتے ہوئے، 2 سال تو ہو گئی ہیں. تو انہوں نے تو آٹا اور بجلی کا وہ مطالبے رکھے جو وفاق کے متعلقہ تھے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آزاد کشمیر کا جو بجٹ آپ اتنا استعمال کر رہے ہیں، یہ آزاد کشمیر کا جو اربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ ضائع جا رہا ہے، اس میں جو ہے نا وزیر اعظم نے کیا کیا. وزیر اعظم نے جو ہے نا وہ آئیڈل سیکٹر میں کتنا بجٹ دیا، کیونکہ ہمیں اپنی بجلی پیدا کرنی چاہیے نا. یہ جو وفاق سے ہم بھیک مانگیں گے، ہر سال سبسڈی لیں گے، تو یہ ہر سال تو نہیں مل سکے گی. مستقل حال تو نہیں ہے نا کہ 23 ارب روپے ہر سال ملے گا آپ کو. آپ یہ پوچھ کے مجھے بتائیں نا کہ 15 ارب یا 16 ارب روپیہ آپ نے ڈیولپمنٹ کا رکھا صرف CNW کے لیے، اور وہ بھی آپ نے صرف 100 میٹر 50 میٹر کی چھوٹی چھوٹی وہ جو ہے نا لنک روڈوں کے لیے رکھا.
आप ये 15 अरब रुपए आपने उठा के क्यों नहीं आइडल सेक्टर को दिया? आपने ट्रांसमिशन लाइन क्यों नहीं बनाने के लिए दी परमिशन? ये सारे सवाल क्यों नहीं पूछते एक्शन कमेटी वाले? अच्छा, जब आपका मैच फिक्स है, ये मैं इसको मैच फिक्स कहूंगा, इनका मैच फिक्स है, जब जिस दिन ये मैच फिक्स नहीं होगा ये मुतालबे भी आ जाएंगे, ये अवामी नैयत के मुतालबे हैं। चले, आपका कहना है कि ये मैच फिक्स है। अच्छा राजा कफील साहब, अब हम आते हैं कि शाह गुलाम कादर साहब ने पहली मरतबा एक तजवीज़ सामने आई है कि मुज़ाकरात से मामला हल किया जाए, इसको तसादम की तरफ ना ले जाया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि शाह गुलाम कादर साहब ने ये बात की अपनी सियासी क़यादत, अपनी जो उनकी मर्जी की आदत है उनको अतवाद में लेकर की होगी, या ये भी एक पॉइंट स्कोरिंग? देखें, शाह साहब का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है, और शाह साहब वज़ीर यानी सियासतदान है और मामला फहम आदमी, और वो आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा हालात पैदा कर दिए गए, तो वो कई बार इसका बरमरा आज़ार भी कर चुके हैं, जलसों में, मुस्लिम नून के इजलासों में, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात, या जो ज़िम्मेदार लोग हैं जो इस्लामाबाद और मुज़फ़्फ़राबाद तैनात हैं, उनके साथ ही शाह गुलाम कादर अपनी मुलाकातों में ये कह चुके हैं कि ये असल मामला क्या है। अब देखो ना राठौर साहब, शाह साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि कभी ये मुझे बताएं कि ताकत किसी मसले का हल है? कोई भी, जितनी ताकतवर से ताकतवर रियासत क्यों नहीं है, कि अगर आप ये ताकत इस्तेमाल करेंगे, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ताकत इस्तेमाल करेगी, इनको गिरफ्तारियाँ करेगी, इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेगी, इनको मतलब जो जुल्म बरबियत रियासत यानी जो रियासत कर सकती है, ताकत है रियासत के पास, तो क्या ये मसला हल हो जाएगा? अब जो एक मसला, जो एक दिन में मसला हल होना है, तो जब वो एक दिन के मसले के बजाय जब वो जाकर 2 माह पर मुश्तमिल तहरीक चल गई, तो आपको याद होगा पुंछ में जो 6 साल तहरीक चली है, 50 से लेकर 56 तक, भूल गए लोग सारे। फिर आप देखें इवन कि अफ़गानिस्तान में देखें कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में कितने वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद उसको वहाँ से भागना पड़ा, अमेरिका से बड़ा ताकतवर कोई है? और जो उसके अलावा जिधर देखें, अब रूस को देखें, क्या वहाँ रूस यूक्रेन में हुआ, क्या कोई ताकत से जाकर उसने कब्ज़ा कर सका? ये शाह साहब ने बिल्कुल बहुत दानिशमंदान बात की है, और मैं ज़िम्मेदार लोगों से भी कहता हूँ जो मुज़फ़्फ़राबाद में या इस्लामाबाद में लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर के मामला को यानी उसको जब देख रहे हैं, वो किसी की फ़तह या शिकस्त पे अभी ना, ये आज़ाद कश्मीर असास मामला है और छोटा सा मामला है। आप किसी के जो वज़ीर-ए-आज़म या जो कह रहे हैं, जो फ़ारूक अदर साहब ने बात की है, मुस्लिम नून ने मुतालबा किया है, पहले तो आप नेकी करें कश्मीरियों के साथ कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन कायम करते हैं, उसमें जो लोग ज़िम्मेदार, अगर उसमें ये साबित होता है कि अगर उसमें मुस्लिम नून ज़िम्मेदार है, तो ज़ाहिर बिल्कुल उनका हक़ है कि जो फैसला करें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार है या जो भी ज़िम्मेदार है या किसी अदारों के लोग यानी वो ज़िम्मेदार हैं, इसकी निशानदेही उन्हें होनी चाहिए नहीं कि आज़ाद कश्मीर पूरा मन इलाका है, आज़ाद कश्मीर रवादारी पर मुश्तमिल माशरा, और ये कैसे में एकदम अफरा तफरी पैदा होगी? ऐसा तो नहीं था। इससे पहले कितने वज़रा आज़म आए, और इस बात पे भी तहकीकात होनी चाहिए कि 2021 के इलेक्शन में किसने चोरी की, उसमें किस बंदे का क्या किरदार था, उसके बाद फिर जो कयूम नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ यानी किसने साजिश की, फिर तनवीर इलियास खान साहब के साथ किसने साजिश की, और जो मौजूदा निज़ाम है ये कौन चला रहा है। तो जब ये सारी सूरत बाहर आ जाएगी राठौर साहब, तो हमें ना तो एक्शन कमेटी को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत है, ना किसी को। तो शाह साहब ने बिल्कुल सबको पता है कि मामला ख़राबी कहाँ पे है, तो लेकिन ये ख़राबी अपनी ज़िम्मेदारी, कोई अपनी जो नालायकी उसको कबूल करने के तैयार नहीं है, अपनी जो उसका जो गलत फ़ैसले पे उसका अज़ला करने के तैयार नहीं है। तो वो जितने भी इन 2 साल के गलतियां हैं, कोताहियाँ हैं, तो वो दोबारा अगर आप मुस्लिम नून के खाते में डालें, पीपल्स पार्टी के खाते में डालें, एक्शन कमेटी के खाते में, तो इसके ना पहले नतीजा निकला ना आइंदा निकलेगा। लिहाजा शाह साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया फौरी फ़ौरन मुज़ाकरात करें, और जो मसाइल फौरी हल हो सकते हैं 29 की रात को है वो अभी करें ना, अभी करें। यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उनकी काबीना ने जो नकात तस्लीम के फ़ौरन उनका नोटिफिकेशन करें, क्यों देर कर रहे हैं? अच्छा मुर्तज़ा दुरानी साहब, ये जो शाह गुलाम कादर साहब ने तजवीज़ की, आज़ाद कश्मीर का हर बाशऊर शायर ये चाहता है कि ये मामले इसी तरह हल किए जाए, मुज़ाकरात से हों, बातचीत से हों। जो बातचीत 29 सितंबर की रात को शुरू होनी है वो अभी से शुरू कर दी जाए, और ये पहले जो बातचीत हुई है उसी के उसको आगे बढ़ाया जाए। और मुज़ाकरात किसके साथ किए गए ये बताएं? अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत करे या एस्टेब्लिशमेंट करे या जो भी करे, जो भी स्टेक होल्डर है। देखें ना कि जब हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी एक पेज पे हैं, तो मुज़ाकरात को थर्ड पार्टी करेगी ना। ये तो मसला ये है ना, मेरा मौक़िफ़ है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत संजीदा होते तो ये शाह गुलाम कादर साहब को तजवीज़ देने की ज़रूरत थी। वज़ीर-ए-आज़म को असासियत का नहीं पता कि कितना ये इस वक्त मामला जो है बिगड़ चुका है या अब हाथ से निकल चुका है हमारे, उनको पता है सारा। ये तो उनको पिछले साल भी पता था जब ये
13 मई को जो मुजफ्फराबाद जो ना लॉन्ग मार्च करके लोग पहुंचे थे, उस वक्त जब रेंजर्स आई थी, हम कहते रहे कि मुज़ाकरात करें, ये लोग जो है ना ये यहाँ पे खराबी हो जाएगी या लोगों की लाशें गिरेंगी, कोई नहीं मान रहा था। गिरने के बाद लाशें गिरी नहीं तो माना ना किसी ने उस वक्त। हमने तो एडवांस एक हफ्ता पहले बताना शुरू कर दिया लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, कि ये आप इसको बिल्कुल नॉर्मल तो ना इस वक्त लें। भी यही सूरत हाल है। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि आप इनको गैर संजीदा ले रहे हैं, आप इस मामले को जो है संजीदगी से लें, इनके साथ मुज़ाकरात करें, इनको मुजफ्फराबाद की तरफ जाने से पहले ही इनको रोक लें। जब वो लोग इतने मौत आ गया, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए, फिर मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा होता है? फिर तो आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। अभी कोई लॉन्ग मार्च का नहीं है, अभी तो सिर्फ लॉकडाउन का है। लॉकडाउन देखें राठौर साहब, अभी ये नहीं है कि नहीं, आपको नहीं पता ना, आप मुझे एक बात बताएं, ये एक्शन कमेटी नहीं है, ये हर इलाके में हर जगह लोगों ने अपने तौर पे जो है ना एक एक्शन कमेटी बना ली है, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे देहातों में, ठीक है ना, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताएं, एक्शन कमेटी के जो जिम्मेदार हैं, करता धरता लोग हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो एक सोशल मीडिया पे पैगाम दे देते हैं। लोगों ने क्या कर दिया, अब मुजफ्फराबाद शहर में भी आप छोटे छोटे अम्बोर की लहदा सी एक्शन कमेटी है, पटिके की लहदा है, फलानी जगह की लहदा है, ठीक है ना, छोटे छोटे टाउन। लेकिन वो फॉलो शौकत नवाज मीर को ही करते हैं। शौकत नवाज मीर को करते हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी को करते हैं, बाकी लोगों को करते हैं। मसला ये है कि लोगों में एक शऊर आ गया ना, वो समझते हैं कि ये प्लेटफार्म है जहाँ से हम अपने हकूक जो है ले सकते हैं। वो ये समझते हैं, उनको एक नया आपने बयानिया दे दिया ना उनको। मसला ये है कि आप मुज़ाकरात जो है वो करे कौन? पहले भी तो किए थे ना स्टैब्लिशमेंट ने 13 मई को, तो रावलापुर कोर्ट में किए थे चीफ सेक्रेटरी ने और उन्होंने मिलके, हुए थे कामयाब हो गए थे ना। नहीं कामयाब तो हो गए थे, तो फिर मुजफ्फराबाद में लाशें क्यों गिरी? लाशें तो किसने गिराई? आज तक इस पे कमीशन बना नहीं बना। देखिए ना, ये बात तो मान लिया, मसला ये है ना राठौर साहब, आप मुझे नहीं आप ये बताएं ना मुझे कि अगर उस वक्त के मामला जो हैं उस पर फैक्ट फाइंडिंग मिशन कमीशन या वो आपकी जुडिशल कमीशन बन गया होता, आज तक जिम्मेदारों को सजा मिल गई होती, कोई ना कोई उस पे जो है ना साथ है, उन्होंने मुआवजे ले लिए, बात खत्म हो गई। एफआईआर कौन दर्ज करता है? बताएं ना कि एफआईआर तो स्टेट का काम होता है ना दर्ज करना, तो स्टेट ही तो स्टेट ने तो किया ही नहीं, तो जिम्मेदार ही स्टेट थी। क्या जिम्मेदार? वजीर दाखिला जिम्मेदार था जिसने दोनों मिल के कर रहे थे ना। फिर अब आप मेरी बात पे आ गए, दोनों मिल के कर रहे थे। एक्शन कमेटी में हुकूमत एक पेज पे थी। नहीं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार भी अवामी एक्शन कमेटी को भी लाशें चाहिए और हुकूमत को भी लाशें नहीं चाहिए? लाशों वाली बात तो मैं कर ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई संजीदा आपको नजर आ रही है एफर्ट के कोई मुज़ाकरात करे? किसी ने कहा उनको? एक सिर्फ इश्तियाल दिलाने प्रोवोक करने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा, कोई ऐसा संजीदा। मैं समझता हूं ये एक वाक़ा झोंका है जो शाह गुलाम कादर साहब की तजवीज़ है। ये सर ये तजवीज़ देने की जरूरत क्यों आती है? हुकूमत जिम्मेदार है ना। आप मुझे बताएं, जो वज़ीर-ए-आज़म होता है या उसके नीचे जो मशीनरी होती है, उसका काम क्या होता है? अमने आमा कायम रखना। सर उसका काम, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो आखिर किसी ने तो तजवीज़ तो नहीं। मुझे एक बात बताएं, शाह गुलाम कादर साहब की तजवीज़ पे हो गया अमल? नहीं, अभी तो तजवीज़ दी है, तो होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि खराबी से पहले ये अगर कर लें, अगर ये कर लेंगे, लेकिन होगा नहीं इनसे कुछ भी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का सवाल है। देखा ना, बिल्कुल मैं दुरानी साहब की बात ठीक है कि वज़ीर-ए-आज़म सब चाह रहे हैं कि हालात बेहतर न हो, खराब। वज़ीर-ए-आज़म सब चाह रहे हैं ना, खराब हालात किसको सूट करते हैं? आपको याद होगा कि उसके मई 2024 के बाद जो इस्लामाबाद से ज़िम्मेदार लोग हैं मुजफ्फराबाद, तो उन्होंने जाकर कहा कि हम व्यक्ति ये दूर बैठ जाए, तो हम ये जो हम बिल्कुल आपकी बात से इत्फाक है कि एक ही बंदा, तो हम यानी इसमें इस्लाहत लाएंगे, हुकूमत तब्दीली ऑप्शन आया। उसके बाद क्या मामला हुआ? नहीं हुआ ना। अभी दोबारा फिर वही हालात हैं। अभी देखो, ये सियासी जमातों को खौफ क्या राठौर साहब, ये कोई इस पूरे खिते में पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर दल है, यानी जो यहाँ पर है कि आज़ाद कश्मीर को याद है आपको, यानी गुज़श्ता आप यूँ कहें 60 यानी आप 40 साल देखें, 40-45 साल कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासत है, ये बरादरियों में तकसीम है, बरादरियों में मतलब जो बांटी हुई है। और इस अवामी एक्शन कमेटी ने पहली दफ़ा बरादरियों में तकसीम कश्मीरी लोगों को अवामी एक्शन के एक प्लेटफॉर्म पे बरादरियों को तकसीम कर दिया। नहीं एक राजपूत हैं वो, एक उम्र दिया। देखो ना राठौर साहब, आपको ये मानना पड़ेगा, इस टाइम आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये एक वाहिद फोरम बन गया कि जिसके ऊपर लोगों का यकीन हो। इसके ऊपर नहीं कि कोई शौकत नवाज मीर तो काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता,
शौकत नवाज मीर या उमर कश्मीरी के पीछे क्यों हैं कि उनके ये चार्टर ऑफ डिमांड है। ये अवाम के अगर ये इश्यूज़ को निकाले, शौकत नवाज मीर तकरीर करके देखें ना, ये लोग आ रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं कि शौकत नवाज मीर को बहुत बड़ा लीडर है, फारूक अदर साहब से बड़ा लीडर आ गया वहाँ, यानी चौधरी यासीन से बड़ा, वो ये कह रहे हैं कि शौकत नवाज मीर है, ये एक्शन कमेटी के लोग हैं, अभी एक्शन कमेटी वालों ने उनका सरबराही को नहीं, एक मिनट लूंगा राठौर साहब, आप देखने पर तो पाबंदी नहीं है कि वो नहीं राठौर साहब नहीं है ना यार, उन्होंने राठौर साहब अभी उन्होंने अपने को सरबराह भी नहीं बनाया एक्शन कमेटी को। देखना अगर कोई एक बंदा लीड कर रहा हो तो फिर भी आप उसको शक कर सकते हैं ना कि अवामी एक्शन कमेटी ने बरादरियों में तकसीम जो आज़ाद कश्मीर के लोग थे उनको एक कूम में सफ में ला खड़ा कर दिया। कौन सा हालत, एक हालत ही है बिम्बर से लेकर तौब बट लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी पुंछ में क्या हुआ, तीन बच्चे गिरफ्तार हुए, 3 बच्चों में पूरे पुंछ डिवीजन की चारों अजला में उन्होंने दुकानें को लोगों ने यार मैं कहता हूँ उन्होंने जाम करके रख दिया। कौन बच्चे थे, अब खुर्शीदाबाद वो ज़िला हवेली का आखिरी मतलब जो तहसील है, तो खुर्शीदाबाद के ताजुर ने रजा कराना, किसी ने उनको चाहकर खुर्शीदाबाद कहा किसी दुकान बंद करो। तो राठौर साहब, ये जो फारूक अदर साहब, जिन लोगों को थोड़ा सा खौफ है बड़े लोगों को कि कहीं ऐसा हो कि ये आगे अगर मामला चल गया कि लोग निकल गए, ये जो बरादरियों की सियासत करते हैं ना हल्कों में जाकर, बदमाशी की सियासत है ना, राजा था राजा, जट था जट है, गुजर था गुजर है, सोदन है सोदन है, मतलब देखो वहाँ को घुसने नहीं देगा यार, मैं कहता हूँ वहाँ घुसने नहीं देता ना। तो अभी इनको खौफ ये देखो ना, इनको खौफ ये है कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो मंशूर पेश कर दिया, जो अवाम के बुनियादी मसाइल अपने चार्टर्ड में रहे, ये गुज़श्ता 77 सालों में ना मुस्लिम नून ने किए, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए, ना आज़ाद कश्मीर असम्बली में डिबेट हुए, ना हुकूमत की काबीना में, ना पार्लिमानी पार्टी में डिबेट हुए। तो उनको एक छोटे से प्लेटफार्म पर है। अगर आप देखें, कल देखें ना, कल हुआ क्या हाल, बाग में वो बच्ची एक मतलब डॉक्टर ने उसका जो टिका मतलब जो गलत लगा दिया, एकदम लोग आगे पूरे बगैर इत्तला दिए, वहाँ 1000 बंदा इकट्ठा हो गया, तो उनको इंक्वायरी करना पड़ी। अभी देखें कोहला देखें कि यानी पुलिस वालों ने शराब पकड़ी, बंदा गिरफ्तार किया, उसके बदले में किसी बड़े अफसर ने फ़ोन कर दिया तो पुलिस चौकी उन्होंने मुअत्तल कर दी, तो कोहला बंद हो गया, तो उनको आधे घंटे के अंदर पुलिस को बहाल करना पड़ा। ये ताकत है, ये अवामी ताकत है। और ये शऊर किसने दिया, शऊर एक्शन कमेटी ने मंशूर ने दिया, उनके मुतालबात ने दिया। ये कोई शक्लों से नहीं गया शौकत नवाज मीर का ट्रेंड चल पड़ा है ना, ये ट्रेंड पर चला। राठौर साहब, इसमें मैं ये कहता हूँ, फारूक अदर साहब, शाह गुलाम कादर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब से बड़े कद काट के लोगों को ये उनको एहसानमंद होना चाहिए कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कि आज़ाद कश्मीर के लोग एक प्लेटफार्म पे जमा हो गए। नज़रियाती व्यवस्था के अलावा नारा लगाना पाबंदी है, झंडा उठाना पाबंदी है, तो आपको एक बंदा जलसा करके दिखाए ना। अगर ये राठौर साहब ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बन जाए सिंध में, तो क्या जो सिंध में बर्बरीत हो रही है, एक हुकूमत 20 साल से लगातार है, वहाँ उनको ना सेहत की सहूलत है, ना तालीम की सहूलत है, बहुत बुरे हालात हैं। बलूचिस्तान देखें। राय साहब मुख्तर करते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या 29 सितंबर को आप आज़ाद कश्मीर में नेपाल जैसे हालात देखते हैं? नहीं, मामला सेटल हो जाएंगे। अच्छा, अब मुर्तज़ा दुरानी साहब, अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट की आज़ाद कश्मीर में 50 साल मुकम्मल होने पर 50 साल तकरीबात का आगाज़ आज किया गया, केक काटा गया, गोल्डन जुबली जो मनाई जा रही है, 3 रोज़ा तकरीबात हैं। चीफ जस्टिस जनाब राजा सईद अकरम साहब दीगर जस्टिस साहिबान के साथ आज उन्होंने एक तकरीब से खिताब भी किया। आज़ाद कश्मीर में जो मैं समझता हूँ कि अदलिया की जो तारीख़ है, इंतहाई रोशन तारीख़ है, सुनहरी तारीख़ है। आप क्या कहते हैं कि ये जो तकरीबात मुनक़द की जा रही हैं, इससे आज़ाद कश्मीर की अदलिया के किरदार पर क्या बेहतरी आएगी? देखें राठौर साहब, ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है। देखें 50 साल हो गए आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट को गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इससे बड़ी क्या नेमत है आज़ाद कश्मीर के अवाम के पास कि उनके पास हाई कोर्ट भी है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट है, 4000 सिस्टम है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनके साथ जो सीनियर जज ख्वाजा नसीम साहब हैं और रज़ा अली ख़ान साहब हैं, तो इन साहब ने मिल के ये एक अच्छा फ़ैसला किया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान से जजेस जाएंगे, जो चीफ जस्टिस साहब चारों सूबों से जाएंगे, और ये एक देखें यकजहती का पैगाम जाएगा। जब हम मुख्तलिफ जो है ना, आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम, आज़ाद कश्मीर के अवाम और बहुत सारे लोग बरादरियों में, इलाकों में बटे हुए हैं, तो वहाँ पे जब चारों सूबाई चीफ जस्टिस साहिबान जाएंगे, बाकी जजेस जाएंगे, तो एक यकजहती का पैगाम भी आएगा मुज़फ़्फ़राबाद से। और फिर इसके अलावा भी जो है आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी शानदार तारीख़ रही है। यहाँ पे बड़े बड़े नामवर जो है चीफ जस्टिस साहिबान रहे,
اور بڑے سید محمد صاحب جیسے چیف جسٹس رہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بنے جج سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس بنے تو انہوں نے اپنی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ہر طرح کا قطع تعلق کر لیا. انہوں نے اپنا سماجی بالکل رشتہ تعلق ختم کر لیا کہ میں نہ کسی کی شادی میں جا سکتا ہوں، نہ میں کسی، انہوں نے اپنے طور پہ سیلف امپوز جو جس کو کہتے ہیں نا وہ پابندیاں لگا دی. اس طرح کئی لوگ ہیں، سرخوی صاحب، یونس سرخوی صاحب جیسے بڑے شاندار لوگ رہے، جسٹس منظور گیلانی صاحب رہے، اور پھر خواجہ سعید صاحب جیسے چیف جسٹس، پھر جج سینئر جج رہے مصطفیٰ مغل صاحب جیسے لوگ، اچھے لوگ، یہاں بڑی تاریخ ہے ہمارے. سلیریہ صاحب رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی یاد تازہ ہو جائے گی اس گولڈن جوبلی تقریبات. تمام سابق ریٹائرڈ جو ججی صاحبان ہیں بالکل وہ سارے جائیں گے تو ایک بڑا یکجہتی کا اور مثبت پیغام جائے گا، اور پھر آزاد کشمیر عدلیہ کا جو امیج بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں جو جائے گا، تو پوری وہ دنیا بھی میں جائے گا، ایک میسج جائے گا. بالکل. اچھا رجا کفیل صاحب، یہ جو ہو رہی ہے جوڈیشل کانفرنس ہونے جا رہی ہے ہفتے کے روز، پاکستان بھر سے چیف جسٹس صاحبان، جسٹس صاحبان جا رہے ہیں، اس کے علاوہ آزاد کشمیر بھر کے جو ریٹائرڈ اور موجودہ ججی صاحبان موجود ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی چھوٹے سے خطے میں یہ کس قسم کی تقریبات؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا 50 سال ہو گئے، اور یہ راجہ سعید اکرم صاحب خوش قسمت ہیں کہ یہ ان کے دور میں، یعنی ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ 50 سالہ یعنی گولڈن جوبلی جو تک تقریبات جو منا رہے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آزاد کشمیر چھوٹے سے خطے کو یعنی سپریم کورٹ ملی. اور ایک ایسے موقع پر یہ سپریم جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے جب پاکستان میں اور آزاد کشمیر کے عدلیہ کے اوپر بڑے سوالات ہیں، یعنی ان کے اوپر یعنی عوام کی طرف سے یہ پاکستان یہ آزاد کشمیر جو سیاسی معاملات ہیں اس پر دباؤ میں رہی ہے. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ بھی دباؤ میں رہی، اور آزاد کشمیر کے اعلیٰ عدلیہ بھی سیاسی دباؤ میں رہی ہے. سیاسی دباؤ میں آپ کو دیکھا ہوگا ابھی جو ایک چھوٹا سا سوال تھا محترم راجہ فاروق قدر صاحب کا، ایک آئینی سوال، تو آزاد کشمیر کے اعلیٰ عدلیہ اس آئینی سوال کا جواب ابھی تک نہیں دے سکی ہے. اور ذرا یہ بھی ذرا ایک اصل ہے، لیکن محترم راجہ سعید اکرم صاحب اور موجودہ جو سپریم کورٹ ہے، اور یا ان سے پہلے آزاد کی سپریم کورٹ یا جو اس ٹائم آزاد کشمیر کے عدلیہ ہے، یہ ایک نئے عزم کا دن ہے کہ آزاد کشمیر جو موجودہ حالات ہیں پاکستان میں یا جو آزاد کشمیر میں، یعنی ہمارے جو یعنی جو ہمارا انصاف ہے، جو ایک عام آدمی ہے اعلیٰ عدلیہ میں، عام آدمی کے لیے انصاف کے دروازے یعنی وہاں تک اس کی پہنچ ہی نہیں ہے. یعنی نہ تو اس کے پاس وکلا کی فیسیں ہیں، اور نہ تو یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی چھوٹے سے کسی اپنے یعنی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو، وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جائے، وہ نیچے یعنی مطلب جو نچلی عدلیہ سے ہی وہ فیصلے کو مان کے تو وہ مطلب جو بس کر جاتا ہے. لیکن یہ خوشان بات ہے کہ یعنی اس مطلب جو سپریم یعنی جو اس کے جو مطلب جو کانفرنس میں یعنی چیف جسٹس پاکستان چاروں صوبوں کے چیف جسٹس یعنی جا رہے ہیں، اور ہاں اور اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی جا رہے ہیں چیف جسٹس جا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا پیغام ہے آزاد کشمیر کے عدلیہ کے اوپر موجودہ. لیکن یہ سب سے اہم بات یہ ہے، یہ ساری جو یعنی جو کاوش ہے یہ راجہ سعید اکرم صاحب کی اپنی ذاتی تعلقات کی وجہ سے. آپ کا جو پاکستان میں پاکستان کے عدلیہ میں بہت اچھا ان کا تعلق ہے، اور آزاد کشمیر کے یہ یعنی واحد یعنی یہ چیف جسٹس ہیں کہ جن کے پاکستان کی اعلیٰ جوڈیشری کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے. تو ان کا یہ جو لیزان ہے آزاد کشمیر کے اعلیٰ عدلیہ اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، یہ بھی ایک اچھے ایک نتیجہ نیک شگون ہے. اور ہماری دعائیں آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے ساتھ ہے. لیکن عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ ایک ایسا میکانزم تھا کہ یعنی غریب آدمی یعنی جس کے پاس فصال نہیں، جس کے پاس فصال نہیں ہے، تو کیا وہ کیسے وہ سپریم کورٹ میں کیسے آئے گا؟ تو ہم یعنی موجودہ یعنی چیف جسٹس صاحب سے یعنی گزارش کریں گے کوئی ایسا میکانزم طے کر لیا جائے کہ جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ اپنی درخواست سپریم کورٹ پیش کر سکے. بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب، بہت شکریہ مرزا درانی صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی عوامی ایکشن کمیٹی کی جو 29 ستمبر کی کال ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے حکومت نے جو ہتھ کنڈے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تجویز آئی ہیں، جناب شاہ غلام قادر صاحب نے تجویز پیش کی کہ مذاکرات سے حل نکالا جائے ان معاملات کا، تو حکومت کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. عوامی ایکشن کی کمیٹی کی قیادت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بات افہام و تفہیم سے حل ہو. جب افہام و تفہیم سے حل نہیں ہوتی، مشاورت سے حل نہیں ہوتی، تو پھر معاملات مظاہرے تک پہنچتے ہیں، معاملات لاک ڈاؤن تک پہنچتے ہیں. ہماری حکومت سے گزارش ہے اور ان تمام حلقوں سے گزارش ہے جو ذمہ داران ہیں کہ اس معاملے کو 29 ستمبر سے پہلے ہی حل کیا جائے. یہ نہ کہ 29 ستمبر کو کوئی 13 مئی کی طرف بڑا نقصان ہو جائے، ایسا نہ ہو. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.